عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب آئے اس دنیا میں تو آپ نے بڑے بڑے معجزات دکھائے. سب سے بڑا آپ کا معجزہ تو یہ ہے کہ آپ بنا باپ کے پیدا ہوئے. جب آپ بنا باپ کے پیدا ہوئے سب سے بڑا معجزہ آپ کا یہ ہے. ہر دنیا ہر انسان باپ کے ذریعے آتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا ہوئے. تو لوگوں نے پوچھا، سوال کیا. جب اماں مریم جو ہیں آپ کو لے کر آئیں تو لوگوں نے اپنی بستی میں تو لوگوں نے بہت بہت بری تہمتیں بھی لگائیں کہ آپ تو ساری زندگی بیت المقدس میں پیدا ہونے والی پوری زندگی آپ نے اللہ کے گھر میں پرورش پائی تو آپ کو بڑا پتہ تھا، لیکن یہ کیا کام کیا. تو حضرت مریم علیہ السلام جو ہے کہتی ہیں کہ میرا قصور نہیں ہے، آپ لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جو میری گود میں ہے اس سے ہی پوچھو، اس سے پوچھو. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ پھر 2 دن کے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور 2 دن کے ہو کر بولے. کہا کہ خبردار میری ماں کی پاک دامنی پر کسی نے انگلی اٹھائی، میں کوئی عام نہیں، میرا آنا عجیب آپ لوگوں کو لگتا ہے تو میرا جانا بھی عجیب ہوگا. کیسے کہ ساری دنیا باپ کے ذریعے آئی ہے، میں بنا باپ کے آیا ہوں. ساری دنیا موت کو موت آئے گی، وہ موت کے ذریعے اللہ کے پاس جائیں گے، میں موت کے بغیر اللہ کے پاس جاؤں گا. یہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہی اوپر گئے ہیں، ابھی آپ کو موت نہیں آئی. تو آپ جس طرح آپ کا آنا عجیب ہے ویسے ہی جانا عجیب ہے. اور پھر کہا کہ خبردار میری ماں کی پاک دامنی پر انگلی اٹھانے والوں، تمہارے بچے جو ہیں 2 سال کے 3 سال کے ہو کر بولتے ہیں اور جو تم سکھاؤ، جو تم بولی سکھاؤ گے وہی بولی بولیں گے. مجھے کچھ بھی سکھایا نہیں گیا. میرا معجزہ دیکھو کہ میں 2 دن کا بول رہا ہوں. میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور اس کے قصے بڑے سناتے ہیں کہ گروپ ہے، یہ جو نجدیوں کا گروپ ہے نا، اس کے قصے بڑے سناتے ہیں. جی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہمت دی، وہ بولے. یہ قرآن میں لکھا ہے نا. تو اس کے قصے جو ہیں بڑے سنائیں گے آپ لوگوں کو، ابھی بھی ملیں گے. ان کی مساجد میں ممبروں پر بیٹھ کر بڑی بڑی داڑھیوں والے بڑے سنائیں گے. لیکن تکلیف ان کو ہمارے نبی سے ہے. جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی کا بغض رکھتے ہو. وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا، وہ بندہ خارج ہو جاتا ہے دائرہ اسلام سے. آج اگر یہ دیکھیں کہ سرکار علیہ السلام کے میلاد کے دن ہیں، ربیع الاول آتا ہے تو اپنے گھروں کو روشن انہوں نے پہلے سارا سال اپنے گھروں میں لائٹیں وغیرہ بلب وغیرہ جلا کر رکھتے ہیں. جب ربیع الاول آئے تو بلب کو بجھا دیتے ہیں. تو دیکھیں کہ کس طرح بد نصیب لوگ ہیں دنیا میں رہ کر سرکار کا کلمہ پڑھ کر بھی بد نصیب کے بد نصیب ہیں. اور سنیو تم لوگ تو ایک خوش نصیب ہو جس کو سرکار کی محبت نصیب ہوئی. نبی علیہ السلام کی محبت. اور ان کی شکلیں دیکھو، شکلیں دیکھنے کا دل نہیں کرتا، کوئی رونق ہی نہیں ہے شکل کا. سنی جو ہوگا وہ داڑھی رکھے یا نہ رکھے، اس کے چہرے پر پتہ چلتا ہے کہ یہ عشق رسول ہے. یہ دل میں سرکار کی محبت رکھتا ہے، اور جس کے دل میں سرکار کی محبت ہو اس کے منہ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ یہ کون ہے. تو ہمیں بڑی اچھے طریقے سے ان لوگوں کی پہچان آتی ہے. ہم تو یہ بھی شکل دیکھ کر بتا دیں کہ کیڑا شیعہ تو کیڑا دیوبندی تو کیڑا باطنی، شکل دیکھ کر بتا سکتے ہیں انشاءاللہ. لیکن بہرحال سرکار علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو جب دیکھا لوگوں نے کہ آپ بہت بڑے معجزات دکھا رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو 3 معجزے عطا فرمائے تھے تو وہ معجزے بھی بہت بڑے تھے. تو وہ جب معجزات کو دیکھا تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کیوں کہ آپ بڑے بڑے معجزات دکھاتے ہو، آپ تو مردوں کو زندہ کرتے ہو، آپ مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے ہو، اس کو اڑنا شروع کر دیتا ہے. یہ بہت بڑے معجزات ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑے بڑے معجزے دکھا رہے ہیں، آپ آخری نبی ہیں. تو آپ نے خط بھی لکھا اپنے خالہ زاد بھائی کو، جو کہ وہ بھی نبی تھے. انہوں نے خط لکھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ آخری نبی ہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے خط لکھا تو لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کو خط میں جواب بھی دیا. کہا کہ میں آخری نبی نہیں، میرے بعد اور نبی آئے گا. کہا کہ آپ اتنے بڑے معجزات دکھا رہے ہو تو وہ کیا ہوں گے؟ وہ
وہ کیسے معجزات دکھائیں گے؟ جب دیکھا تو انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خط میں لکھا، کہا کہ میں تو 3 معجزے دکھاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں اور سب نبیوں سے افضل ہیں، تو جو آخری نبی اس دنیا میں تشریف لائیں گے میرے بھائی احمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائیں گے ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کا مقام و مرتبہ یہ ہوگا کہ وہ خود معجزہ بن کر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور ان رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی۔ ذرا کچ کچ کے بولا کرو سرکار کے نام پر، معجزہ بن کر آیا۔ یہ منہ توڑنا ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں، بات کو سنیں، نعرے میں لگائیں، نعرے بعد میں لگائیے گا، پہلے بات کو سنیں، ہمارے نبی کا نام ہے۔ ان لوگوں کا منہ توڑنا ہے کہ جو سرکار کے میلاد پر انکار کرتے ہیں، جن کو سرکار کے میلاد پر تکلیف ہے، ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اسی طرح بڑھ چڑھ کر اپنے نبی کا میلاد مناتے رہیں گے۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد۔ جو فتنہ آج یہ چل رہا ہے اس میں سے خبیث نے، جہلم والے نے، پلمبر نے، اس خبیث انسان نے جو فتنہ ہمارے مسلمانوں کے اندر ڈال دیا ہے، یہودیوں کے